سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق پھر پڑھ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، تھوڑا سا بڑھا دو سا، کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی مجلس منعقد کرنے کی توفیق بخشی جو اپنی حیثیت کے اعتبار سے یگانہ ہے اور ایک انفرادیت کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کی ہماری یہ مجلس جو ہے وہ نحوی سوالات سے متعلق ہے۔ طلباء عزیز جو نحو سے متعلق کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں، اسی سے متعلق اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس لیے وقت کی قلت اور نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہم بغیر کسی تاخیر کے طلباء کرام سے کہیں گے کہ جن کے ذہن میں جو سوال ہو وہ سوالات کا سلسلہ شروع کریں۔ مبتدا اور خبر کی وجہ تسمیہ بتا دیں۔ بالکل آسان سا سوال ہے۔ مبتدا کو مبتدا اسی لیے کہتے ہیں کہ اس سے جملے کی شروعات ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ جملے کے شروع میں آتا ہے، اس سے جملے کی شروعات ہوتی ہے، اس لیے مبتدا کو مبتدا کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور خبر کو خبر کیوں کہتے ہیں؟ خبر جو ہوتی ہے وہ مبتدا کی حالت یا اس کی کیفیت اور کنڈیشن کے بارے میں خبر دے رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو خبر کہتے ہیں۔ حضرت والا، ہمیں پڑھایا گیا ہے کہ اضافت کے وقت تثنیہ اور جمع کا نون ساقط ہو جاتا ہے، آخر ایسا کیوں؟ اس کی وجہ بیان فرمائیں۔ دیکھیے، یہ بات عام طور پر سب کو سمجھ میں آئے گی۔ اس کا جواب، نون جو ہوتا ہے وہ تنوین کی جگہ پر ہوتا ہے۔ نون تنوین کی جگہ پر ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں الف دو زبر ان، اور اسی طریقے سے آپ کہیں گے الف نون زبر ان۔ کچھ فرق سمجھ میں آیا ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ نون جو ہوتا ہے، حرف نون، یہ کس کے مشابہ ہوتا ہے؟ تنوین کے مشابہ ہوتا ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ نون جو آتا ہے الگ سے وہ تنوین کی جگہ پر آتا ہے۔ الف دو زبر ان آپ کو کہنا ہے تو یا تو تنوین لگا دیں، دو زبر، الف دو زبر ان، اور اگر تنوین نہیں لگانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہاں کیا کرنا پڑے گا؟ تنوین کی جگہ کیا لگانا پڑے گا؟ نون لگانا پڑے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نون جو ہوتا ہے وہ کس کی جگہ پر ہوتا ہے؟ تنوین کی جگہ پر ہوتا ہے۔ اتنی بات کلیئر ہو گئی؟ اب سمجھیے، اضافت کے وقت مضاف سے تنوین کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتا ہے، تنوین گر جاتا ہے نا۔ تو جس طریقے سے اضافت کے وقت مضاف سے تنوین گر جاتا ہے، اسی طریقے سے جو تنوین کے قائم مقام نون ہے وہ بھی گر جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ تثنیہ اور جمع کا نون اضافت کے وقت گر جاتا ہے، تنوین گر جاتی ہے، اسی وجہ سے تنوین کے قائم مقام جو نون ہے وہ بھی اضافت کے وقت گر جاتا ہے۔ اگلا سوال۔ اسماء اشارہ مبنی کیوں ہوتا ہے؟ اسماء اشارہ مبنی کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیے، حروف کیا ہیں؟ حروف جتنے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مبنی ہے، بلکہ مبنی الاصل ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ مبنی
اصل ہیں. تو جس طریقے سے حروف اپنے متعلقات سے ملے بغیر اپنا فائدہ نہیں دیتے. بھائی حرف کا کیا فائدہ ہے جب تک کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد کچھ نہ لگے؟ تو جب تک حروف کے ساتھ ان کے متعلقات نہیں جڑیں گے تب تک حروف کا فائدہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جب تک اسماء اشارہ کے ساتھ ان کا مشار الیہ کا ذکر نہ کیا جائے تب تک ان کا بھی اسماء اشارہ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو معنی دینے کے لحاظ سے، ضرورت کے لحاظ سے اسماء اشارہ جو ہے وہ حروف کے مشابہ ہیں، اس لیے اسماء اشارہ بھی مبنی ہوا کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ جی اگلا سوال. جناب محترم، مضارع کی وجہ تسمیہ بتائیں. مضارع کی وجہ تسمیہ. جی مضارع کی جی مضارع کی وجہ تسمیہ. مضارع کا معنی ہوتا ہے مشابہ. کیا ہوتا ہے؟ شاید ہدایت اللہ میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. مضارع کا معنی ہوتا ہے مشابہ. مضارع کو مضارع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حال اور استقبال دونوں کے درمیان مشابہ ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ حال بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے اور استقبال بھی پایا جاتا ہے، لہذا دونوں میں یہ مشابہ ہوتا ہے، اس لیے مضارع کو مضارع کہتے ہیں. مضارع کا معنی مشابہ. اگلا سوال. اور یا کی اصل کیا ہے؟ واو الف اور یا کی اصل کیا ہے؟ دیکھیے واو کی اصل جو ہے، واو جو بنا ہے وہ ضمہ سے بنا ہے. یا جو بنی ہے یہ کسرہ سے بنی ہے، سمجھے؟ اور الف جو بنا ہے یہ کس سے بنا ہے؟ فتحہ سے بنا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صرف کے قواعد میں پڑھے ہوں گے کہ واو ما قبل میں کیا چاہتا ہے؟ ضمہ چاہتا ہے. یا ما قبل میں کیا چاہتی ہے؟ کسرہ چاہتی ہے. اور الف ما قبل میں کیا چاہتا ہے؟ فتحہ چاہتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ واو یا الف یہ تینوں جو ہیں، واو ضمہ سے اور یا کسرہ سے اور الف جو ہے یہ فتحہ سے بنا ہے. اگلا سوال. استاذ مکرم، ہم نے اپنی درسی کتابوں میں پڑھا ہے کہ فعل پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی. برائے کرم اس کی وجہ بیان فرمائیں. فعل پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بات ذہن میں آپ رکھیں کہ کسرہ آنا اور تنوین کا آنا یہ اسم کی خاصیت ہے. کس کی خاصیت ہے؟ اسم کی خاصیت ہے. اور خاصیت کہتے کس کو ہے؟ خاصیت وہ ہے جو کسی ایک میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو. مثال کے طور پر آپ نے کپڑا پہنا ہے تو کیا یہ آپ کی خاصیت بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی. اس لیے کہ تمام لوگوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کرتا پہنا ہوا ہے، پاجامہ پہنا ہوا ہے. ہاں، یہاں پر جو شخص شیروانی پہنا ہوا ہو وہ اس کی خاصیت بن جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں کوئی شخص شیروانی نہیں پہنا ہوا ہے سوائے میرے. تو میں شیروانی پہنا ہوں تو یہ میری خاصیت ہو گئی. اور خاصیت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ دوسرے لوگوں میں یہ چیز نہیں پائی جا رہی ہے. اسی طریقے سے کسرے کا آنا اور تنوین کا آنا یہ اسم کی خاصیت ہے. لہذا اسم کی خاصیت تبھی بنے گی جب دوسروں پر یہ نہیں آئے گی.
یہی وجہ ہے کہ فعل پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسم کی خاصیت ہے.